حدیث سے صحیح کے مطابق 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جو ناجی فرقہ ہے، اور آپ کا موقف سن کے یہ لگتا ہے کہ جی سارے ٹھیک ہیں، یا کم از کم یہ ہے کہ سارے جنتی ہو بھی سکتے ہیں، اور آپ کا اپنا فرقہ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے شاہ جی کے کمنٹس پہ کہ انہوں نے کہا آپ کے موقف سے تو لگتا ہے سارے ہی ٹھیک ہیں، اور اپنا ٹھنڈ پہ گئی ہے منو. اگر آپ یہ کہتے نا کہ آپ کے موقع سے لگتا ہے کہ سارے ہی غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہیں تو منو وقت چڑھ جانا سیدھے. شکر ہے سوال صحیح کیتا ہے تسی واقعی کہ میرا کہیں موقف نہیں کہ سارے ہی غلط ہیں 100%. میں ساروں کو ہی غلط بھی مانتا ہوں اور ساروں کو صحیح بھی مانتا ہوں کسی نہ کسی معاملے میں. اس کو سمجھیں. ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا پیغمبر وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اور کیا نہیں مانتے؟ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. ہم سنیوں کو ٹھیک مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے. کس معاملے میں صحیح مانتے ہیں؟ جن معاملات میں وہ صحیح ہیں، جن میں وہ غلط ہے غلط ہے. اس طریقے سے اہل تشیع کا بھی معاملہ ہے اور جس معاملے. تو یہ میں الحمدللہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور ہم تو صرف یہ کرتے ہیں نا میرے بھائی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو صرف غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کفر سے باہر نکالتے، کم از کم کفر میں داخل کرتے ہیں، اسلام سے باہر نکالتے ہیں کہ نہیں؟ ان کا موقف تو واضح ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم فرقہ ناجیہ باقی سب جنوں میں. بس ٹھیک ہے. پھر ہم سے یہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں گے فرقہ ناجیہ کون سا ہے، جب یہ خود سارے ایک دوسرے اپنے آپ کو ناجیہ کہہ رہے ہیں؟ تو پہلے یہ مولوی آپس میں فیصلہ کریں نا کہ ناجیہ کون ہے. اہل سنت اگر ناجیہ ہیں تو ان میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، اور ان کے بھی آگے آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بہت بڑے اختلافات ہیں. ویسے تو کہتے ہیں فروئی ہے. یہ فروئی اختلاف ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. یہ فروئی اختلاف ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فروئی اختلافات ہیں. تو مولویوں تسی پہلے آپ فیصلہ کرو کہ کیڑا صحیح ہے کیڑا غلط ہے، سانو بعد وچ لے کے آئیو تسی آپ. ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، ہم اسی گروہ کو صحیح سمجھتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. وہ گروہ سب سے پہلے تو صحابہ تھے نا، ان سے سٹارٹ ہوا ہے نا. صحابہ اگر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ تھے تو ہم وہ ہیں. اگر وہ سمپل مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں. اب اختلافات جب پیدا ہوئے ہیں، ہم کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں. اگر آپ ایک مین سٹریم کی بات کریں تو میں یعنی اہل سنت کی جو فکر اور منہج ہے نا جی، اس کو صحیح سمجھتا ہوں. ادھر منہج تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. بار بار یہ بات کرتے ہیں نا بھی عوام کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ اہل سنت بھی ہیں لیکن اہل سنت فرقے سے تعلق نہیں. یہ وہی ہے نا، اٹھو مت بیٹھو. یہ تھوڑا سا واضح کر دیں. واضح کس طرح کروں میں؟ اہل سنت کا میں شیخ زبیر صاحب سے جب کہتا ہوتا تھا نا اہل حدیث کدھر ہے، جن اہل حدیثوں کی آپ بات کرتے ہو، کہتے ہیں علی بھائی ہزروں میں اٹک میں ہے، آ جائیں آپ میرے پاس. ہاں میں وہ اہل حدیث، باقیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو میں بھی یہ کہتا ہوں منہج کی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اجماع کو حجت ماننا، یہ ہے منہج. اب یہ بخاری مسلم سے احادیث آئی ہیں رفع الیدین والی، ان کو مان لینا، اور بنو امیہ کی بدماشی کے خلاف احادیث ہیں ان کا انکار کرنا شروع کر دینا، ان کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دینا. پھر منہج تو نہ ہوا، احادیث کو تو نہیں مان رہے. امام مسلم کے منہج سے تو ہٹ گئے نا. یہ سلف کا فہم بھی میں نے بتا دیا ہے تمہید کے اندر، اس فہم سے تو یہ ہٹ گئے نا. پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی بھی ہوں، ان کے اندر جہاں جہاں پہ اچھے لوگ موجود ہیں جو حق بات کو قبول کرتے ہیں، وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ کسی کو سرٹیفکیٹ دینا، وہ اس طریقے سے سرٹیفکیٹ تو میرے بھائی میرے پاس نہیں ہے. اور باقی جو روایت ہے ترمذی والی، وہ تو روایت ضعیف ہے. کون سی؟ 73 فرقوں والی. صحیح حدیث ابو داؤد میں، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا اور 72 دوزخ میں ہے، اور کہا گیا وہ ہے الجماعہ. یہ نہیں بتاتے، وہ نہیں ہے کہ اہل حدیث یا وہ بریلوی، اس میں الجماعہ. ان سے پوچھیں الجماعہ کیا ہے، سوال ہے نا. اس گروہ کا نام آیا ہوا ہے الجماعہ، اپنا نام کیوں نہیں رکھتے یہ لوگ؟ والی روایت جو ہے نا کہ جی مان علیہ وصحابی، اس کو البانی صاحب اور شیخ زبیر علی زئی صاحب، البانی صاحب اس کو حسن لغیری کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب تو کہتے ہیں جعلی، اور اسی کو تختہ مش بنایا غامدی صاحب نے کہ جعلی روایت ہے. اور غالباً آپ کے مولانا اسحاق صاحب بھی، آپ کے میں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ان کے کلوز تعلقات تھے، مولانا اسحاق صاحب بھی اس کو جعلی، وہ روایت واقعی جعلی ہے. ابو داؤد والی روایت صحیح ہے، وہ شواہد کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے. تو یہ ذرا مجھے بتائیے نا آپ کہ الجماعہ کون ہے؟ الجماعہ کہ امت کی مین سٹریم کون سی ہے؟ جو 5 نمازوں کو مانتی ہے، جمع کرنا ہے وہ تو جواز دونوں طرف موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، ذبیحہ کرتے وقت اللہ کا نام لیتی ہے. جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، باقی تو ہر معاملے میں اختلافات تو موجود ہیں، صحابہ کے اندر موجود ہے، بعد میں بھی چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ،
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے اندر موجود ہے جو اس الجماع میں داخل ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کا کتنے شیعہ کے ساتھ بھی رابطہ ہے، کتنے اثنا عشری علماء لیول کے لوگ بھی ہیں جو سب و شتم کو حرام سمجھتے ہیں؟ بالکل ہے نا؟ جی۔ تو ایک تلوار سے سب کو اکارت کر دینا، یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں اہل حدیثوں کے بڑے بڑے مولویوں کی ناسبیت پکڑوں اور میں اس سے سارے اہل حدیثوں کو ناسبی ڈکلیئر کر دوں۔ ناسبی ہونا بھی اتنی بڑی گالی ہے جتنی رافضی ہونا ہے نا؟ کیونکہ دونوں فرقوں کو دوزخ میں کہا گیا نا، یہ خالی رافضیوں کے اوپر بات کرتے ہیں نا، اور ناسبی ہیں بھائی سیدنا علی کی تعریف سن کے اگر منہ چڑھنا شروع ہو جائے تو ناسبیت کی علامت ہے، اور کیا ہوئے گا؟ شیعوں والی باتیں شروع کر دی ہیں، حضرت علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں۔ اچھا وہ اگلا دن بندہ کہتا ہے میں نے کسی کو حدیث بھیجی صحیح مسلم کی 240 نمبر، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس نے آگے سے جوابی ٹیکسٹ کیا کہ یہ کوئی حضرت علی کی خصوصیت نہیں ہے، سارے صحابہ کے بارے میں۔ وہ انصار کے بارے میں کہتے ہیں، انصار کے بارے میں نہیں، وہ انصار کے بارے میں تو ہے نا۔ اس نے کہا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے بھی اگر بغض رکھے گا وہ بھی منافق ہے۔ یہ حدیث کے جواب میں خود حدیثیں کیوں بناتے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ کوئی سنی بغض رکھتا ہے؟ جو غلطی میں حضرت عثمان کی بیان کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں خلیفہ راشد ہے، کیونکہ ان کی اپنی ساری وہ دیوار گر جائے گی نا، کیونکہ خلافت راشدہ 30 سال، حضرت علی خلیفہ راشد اسی وقت ہوں گے جب عثمان کو بھی خلیفہ راشد مانا جائے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اصل مسئلہ ہے ہی حضرت علی کا، اس لیے حدیث علی کے بارے میں ہونی چاہیے تھی۔ انصار کے بارے میں اس لیے میرے بھائی، انصار بھی تو ظلم کیے ہیں بنو امیہ نے، یہ جو اہل مدینہ جن کو لوٹا گیا وہ انصار کی اولاد تھے، انصار سارے حضرت علی کے ساتھی تھے۔ دو ہی لوگ تھے حضرت علی اور انصار جن کے بارے میں تھا ان سے مومن محبت رکھے گا اور بغض رکھے گا مگر منافق۔ دونوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا بنو امیہ نے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو خطرہ تو صحیح تھا نا، اور ہو بھی گیا بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ تو بس میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یار ابو بکر، عمر، عثمان والا رول ہی کوئی نہیں تھا، یہ معاملات بعد کے تھے جس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ ان کے تو اس معاملے میں گھسیٹنا ہی غلطی ہے، حضرت علی ان کے ساتھی تھے۔